صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان اللہ ماشاء بہر شکلی حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کار عبد واحد دریا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے عزت راضی ہو عاصم و رضا کے واسطے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یاد پیاری امت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام آج جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہیں اس کی حافظ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ
نے ختم نبوت پہرا دیا سبحان اللہ جس نے ختم نبوت پہرا دیا ایسے خاتم کی قسمت رہا لاکھوں سلام سبحان اللہ سبحان اللہ ایک آج رحمت دائی شاہی ساری امت سبحان اللہ سبحان اللہ برادران اسلام جمیع سادات کرام اور بانیان بزم علاقہ اعضا کے امام جنہیں مسند سید عقیدہ علماء بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمارے بزرگ محترم جناب جی ہمارے بزرگ محترم جناب جبار صاحب نے مجھے یہاں آنے کو حکم دیا مسئلہ ناموس رسالت اور مسئلہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر ہماری لاش بھی کام آ جائے تو یہ ہماری خوشی بے شک سبحان اللہ بے شک آپ حضرات کو لاکھوں سلام اور آپ کی عقیدتوں کو سلام اس گئے گزرے دور میں مادیت کے دور میں پرفتن دور میں جہاں ہر بندہ کرونا کی زد میں ہے کرونا کی لپیٹ میں ہے آپ پر یہ کرم ہے کہ آپ حضور کی نگاہوں بیماریاں پہلے بھی آتی ہیں سب بیماریاں بعد بھی آتی ہیں یہ نہ زمینی بیماری ہے نہ آسمانی بیماری ہے یہ سرکاری بیماری اللہ تعالیٰ یہ تو تم محفوظ ہو آمین آل بیت صدقہ سنو آمین اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر پوری امت کو معافی نہیں دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات نہیں ہوگی کہ ساری دنیا بھی غرق ہو جائے تباہ ہو جائے اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی ساری دنیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ غیرت اللہ ہے اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد میں غیرت آج کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ صوفی صاحب ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس امت کے سب سے بڑے صوفی صدیق اکبر ہیں سب سے بڑے صوفی صدیق اکبر اور مسئلہ ناموس رسالت پہ آپ کے جذبات اور آپ کی کیفیات اور آپ کے احساسات کیا بالکل چھوڑ دیں یعنی آپ اگر مجھے پچھو بھی ڈنگ مار لینا کوئی پریشان سبحان اللہ بالکل ادھر توجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے اہل سنت تاجدار ختم نبوت یہ نہیں بھی ہوتا تھا حضور جی تب بھی حضور کا ذکر ہوئے سبحان اللہ بات رسمن نہیں کر رہے یہ نہیں ہوتا تھا بڑی محفلیں ہم نے یہ دھرنے اسپیکر کے بغیر سبحان اللہ اسپیکروں کے بغیر 2-2-3-3 گھنٹے پڑھتے ہیں سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا پھٹ جائے گا گلا اللہ اللہ کرے کہ ادھر قبول ہو جائے آمین سبحان اللہ مسئلہ ناموس رسالت پہ جو پیغام
سبب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا وہ آپ ہی کا حصہ. مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ کے ابا جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ہلکی بات کہہ دی. ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, ہلکی گل کہہ چھڑی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے والد کے منہ تے تماچا مارا. ایسے پاوے معاشرہ گیا گزرا ہے جی, لیکن کوئی انج دی حرکت کرے گا تے لوگ انہوں چنگا نہیں سمجھن گے. تین نالوں زیادہ عوام نو فکر ہے. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اپنے والد کے منہ تے تماچا مار. قرآن کہتا ہے اف بھی نہ ولا تقل لهما اف. لفظ اف بھی یعنی بندہ خدمت کر کر کے نا جی ماں پیو دی اکھ جائے تے زبان وچوں اگر اے لفظ نکلا اف, رب دے تو بھی منع اف بھی نہیں کہنا اپنے ماں پیو. فرمایا پاویں کافر مشرک لیکن تسی انہاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے. ماں پیو تے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مسئلہ پیش ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے منہ تے چنڈ مار چھڑی. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا. فرمایا ابو بکر کے کیتا نے چنڈ کیوں ماری نے؟ عرض کیتا حضور چنڈ میں تا ماری کہ میرے کو تلوار کوئی جے میرے کو تلوار ہوندی میں اپنے باپ دی توڑ بھی لا دے. اور بدر شریف سے جب آپ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مسلمان ہوئے. ایک دن بات چیت ہونے لگی, بیٹا اپنے والد سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتا ابا جی بدر والے دن تسی میری تلوار دی ساتھ ہی چاہے ہو مگر میں تمہیں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا. آپ نے فرمایا تو تے پیو سمجھ کے چھڑ دیتا مگر جے تو میری تلوار دی ذاتی چاہتا میں تیری توڑ نہ کے رکھ دیتی. انہوں نے کہا جی اگر میں اتنا خیال رکھ رہا جی پیو ہونے کا تو تسی پتر ہونے کا خیال کیوں نہیں سی رکھنا؟ فرمایا ادو میں نہیں سی رکھنا تو میرا پتر ہے. ادو میں یہ دیکھنا سی تو حضور دے دشمنہ دی ساتھ دے اندر. اور اپنا نظریہ یہ ہے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. پدر مادر برادر مال جان اولاد سے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور حضور آپ جتنے بھی سنگیت ویدی بیٹھے ہیں آپ اس محفل کو یہ جو عنوان ہے آپ اس کو رسمی عنوان نہیں سمجھنا بلکہ ہو سکے تو یہاں سے جب گھر جائیں ہم تو 2 نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنے پاک محبوب کی محفل دے دو. اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اب تو حالات اتنے مشکل. اب حکومت کو تکلیف ہی ہے وہ کہتے ہیں باقی مولوی نہیں بولتے تو لبیک والے کیوں بولتے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ لبیک والے اس لیے بولتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں رسول اللہ نے خود لگائی. حالات کس قدر غمگین ہو چکے ہیں. ابھی 1 ماہ کی بات ہے کہ مجھے ضلع کوٹلی سے استاذ گرامی کی نسبت سے فون آیا. ٹائم انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے صدر نوتی کے لیے آزاد کشمیر کے یہاں سے 11 گھنٹے کا تقریباً سفر ہے 10 11. آ کر میں انہیں عرض کی کہ وقت نہیں ہے دے چکا ہوں جی. کل کا ٹائم تھا 7 اپریل کا. نہیں جی تینوں ہی بلانا ہے لازمی بلانا ہے. میں کہا خیر ہو مسئلہ سنو جی حضور دے غلاموں کے
ساڑھے حالات کتنے تک پہنچ گئے. کہنے لگے ضلع کوٹلی کے اندر صرف 40,000 قادیانی رجسٹرڈ. کتنے جی؟ ماں دا ایک پتر بچھڑ جائے دور ہو جائے تو ماں غمگین ہوتی ہے. جس محبوب دے 40,000 امتی مرتد ہو جائے. قادیانی کافر ہے. اسرائیل کافر ہے. جو ان کو کافر نہ کہے وہ پرلے درجے کا کافر ہے. اور یہاں سب مسلمان بیٹھے ہیں. ہمارے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم مرزائیوں کو کافر کرتے ہیں. مسلمان نماز روزے سے نہیں پہچانا جاتا ہے. یہ تو وہ بھی پڑھتے تھے جو امام حسین کے مقابلے میں. یہ تو وہ بھی پڑھتے تھے جو بدر میں جو جنگ یمامہ میں آئے تھے نمازیں پڑھتے تھے. انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھی. مسلمان پہچانا جاتا ہے حضور کی عزت پر بات کرنے سے. 40,000 بندہ جی جن سے قادیانی ہوئے ایک ضلع دے اندر. دسو تھے کی کرو گے؟ نہیں تقریر ہونے دی جی پولیس. ڈی سی خود انوالو ہو گیا. انہوں نے کہا تقریر کرن دیاں گے مولوی بدل جائے. خادم صاحب کا شاگرد نہیں ہونا چاہیے. یہ حالات نہیں ہونا جلسہ منسوخ. حالانکہ کشمیر میں تو نہ لاک ڈاؤن بھی نہیں اور کورونا بھی نہیں. اس لیے اہل سنت سے میں بات کر رہا ہوں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. سونے والوں جاگ کے رہی اور چوروں کی رکھوالی. رب ذوالجلال دا بڑا ہی کرم ہے کہ سن اللہ تعالیٰ نے بابا جی عطا خدا دی قسم. یہ بھی رسماً کوئی بات نہیں کرتا اور کچھ نہیں نا جی. کم از کم بابا جی چلو ان بابا جی نے کہ سانو پہلیاں تھوڑی ہی دینی ہے سن جناب. یہ تو نہیں کہ پلاٹ دے کے جانے. سارے منو بڑی گل جڑی دے کے گئے نا حضور دی محبت اور حضور علیہ السلام دا عشق کا منتقل ہوتا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ہمارے دیکھیں ہمارا جو مسلک ہے نا یہ کرامات کے اوپر نہیں کھڑا. یہ نہیں کہ انسی بابا جی دی کرامتاں بیان کریے تاں جا کے لوگ گل منن گے. بابا جی کو لوگ جانتے اس لیے کہ انہوں نے کرامت کی بات کی ہوئی. انہوں نے حضور کی عزت کی بات کی. بس ابھی یہاں یہ چھانگا مانگا کے قریب ایک فقیر آدمی مجذوب اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کی کچہری میں رہتا ہو حضور کے قریب ہو رسول ہو. ان سے کسی نے جا کر پوچھا جی آپ کی امیر المجاہدین کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کیڑے امیر المجاہدین؟ کون سے امیر المجاہدین؟ تو بندہ عرض کرنے لگا مولوی تھا بہت بڑے مولوی ہیں یعنی ہزاروں علماء کے استاد ہیں. کہنے لگے جی وہی امیر المجاہدین جی جنہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا ختم نبوت کی بات کی. ہم انہی امیر المجاہدین کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو آگے سے مجذوب کہنے لگا کہ ہم ایسے ویسے امیر المجاہدین کو نہیں جانتے کیونکہ یہ لقب ان کو دیا قوم نے ان کے مریدین نے. فرمایا جب ان کا ذکر صوفیاء کی بزم میں اور رسول اللہ کی کچہری میں ہوتا ہے تو انہیں امیر المجاہدین کہہ کے یاد نہیں کیا جاتا بلکہ قاسم عشق مصطفیٰ کہہ کے یاد کیا جاتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. قاسم عشق مصطفیٰ حضور کا عشق بننے گا کون ہوئے گا نہیں بننے گا. ان کے پاس تھا اس لیے انہوں نے تقسیم بھی کیا. اور یہ آگے اسی فقیر کی بات ہے. وہ کہنے لگا 1400 سال میں عشق رسالت کا جو حصہ آقا علیہ السلام نے بابے کو دیا کسی اور کو نہیں کوئی نہیں کر سکتا. اب یہ جا کر رسول اللہ سے پوچھے کہ حضور تسی
بابا جی کو کیوں کیا اور وہاں کیوں کرنے سے بندہ دار اسلام سے باہر نکلتا ہے؟ وہاں پوچھا نہیں جاتا بلکہ وہاں کہا جاتا ہے انہیں جانا اس لیے میں آپ حضرات کو آپ کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ مطلب میرے شیخ کریم اور استاد گرامی کے بڑے اچھے آپس میں تعلقات تھے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مطلب پروٹوکول کی طرف نہیں تھے، اور میں بھی سبھی کو کہتا ہوں ساڈا کی پروٹوکول ہے سانو کا ذریعے ایک پھول سجدے ہی باوے دے خدا دی قسم جنہوں نے کام کیتا انہوں نے جڑے کہ اسی کی ہم آئے سوفے پر بیٹھے تقریر کی کام وہ کر کے اور قیامت تک ان کا کام یاد رکھا۔ قیامت بڑی بڑی حکومتیں سلطنتیں آئیں بدل گئی، اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور جو رتبہ استاد گرامی کو دیا یہ بادشاہ خواب میں بھی نہیں سوچتا۔ کیوں ملا؟ اقبال کہتے ہیں سیدھا جا جواب ہے اوکھا اوکھے پنڈے تے جان دی گڑی لوڑ ہے، سیدھی جی گل ہے اس کا کیوں لبیا تا لبیا کی محمد سے وفا ہو گئی۔ صرف بندہ حضور بیٹھے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دے بارے گل سوچ لوے نا رب نوں بخش دیتا ہے، خالی سوچ لوے۔ مثلا تاڑے جو کوئی بندہ بیٹھا ہے سوچ لگے کہ یا اللہ جے میں 20 اپریل تک زندہ رہا تو میں حضور کی عزت واسطے گھروں باہر نکلا